في لقاء طيب مبارك يجمع بين العلم وأهله. إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة يتعلمون فيه ما يجب عليهم تعلمه من أمور دينهم. وقد حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب على إلقاء العديد من البرامج والأنشطة وتنظيمها، والتي تهدف إلى التوعية الدينية والتثقيف، وذلك من منطلق حرصها على إفادة منسوبها، وبناء على توجيه كريم من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنطلق في هذا اليوم السبت 20 من شهر ربيع الآخرة لعام 1437 سلسلة البرامج التثقيفية والعلمية التأصيلية للعمال التابعين لإدارة شؤون المصاحف والكتب. ونترككم أيها الأحبة مع الدكتور أختر لقمان ليتفضل مشكورا مأجورا بالبدء بهذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ مبارکبادی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مکہ جیسے شہر میں تشریف لائے، بلد الحرام تشریف لے آئے۔ یہ شہر، یہ بلد دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہے، اس کے بیحد خصوصیات ہیں۔ جو اس کے خصوصیات ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو قلم و کاغذ اٹھانا پڑے گا اور ہمیں درج کرنا پڑے گا۔ تو آج کا جو درس ہے وہ بلد حرام کے بارے میں ہے کہ اس کی کیا حرمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا شرف ہے۔ ایک حاجی کو یا ایک عمرہ کرنے والے کو یا اس کی زیارت کرنے جو شخص آیا ہے، اس کو کیسے یہاں رہنا چاہیے، اس مکہ کے بارے میں اس کا کیا تصور ہونا چاہیے، اس کے دل میں اس کا کیا احترام ہونا چاہیے۔ تو آج اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ اس کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس بلد حرام کو ایک خصوصیت بخشی کہ ہم اس جگہ عبادت کے لیے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوسرے شہر ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کے لیے کہا ہے کہ عبادت کے لیے جاؤ۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، اور تیسرا بیت المقدس، کہ ان تینوں مساجد کی طرف ہم سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور ایسا شہر، کوئی ایسی ہماری عبادت گاہ نہیں ہے کہ جہاں ہم جائیں۔ مکہ شہر ان تینوں میں سب سے افضلیت کا شہر۔ اس میں جب بھی اگر کوئی آئے قریب سے یا بعید سے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ یہاں آتا ہے عمرے کی غرض سے، حج کی غرض سے، تو وہ کس طریقے سے آئے، خشوع خضوع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، متواضع ہو کر،
संजीदा होकर अकड़ कर नहीं। और आप जानते हैं कि वो किस लिबास में आएगा? एहराम के लिबास में। एहराम के लिबास में एक चादर, एक तहबंद। आदमी ज़र्क़ बर लिबास पहनता है, कीमती से कीमती लिबास पहनता है, तो उसके पहनने के बाद अकड़ महसूस करता है। मगर जब इस लिबास में आएगा तो अपने को सोचेगा कि यही लिबास वही है जो हमारे कफन का लिबास है। कफन में भी यही लिबास होता है। यही लिबास पहनकर वो यहाँ आया है उम्रा अदा करने, यही पहनकर आया है हज अदा करने। अगर उसकी ये नीयत हो कि हम उम्रा करें या हज करें तो इजाज़त नहीं है कि ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहन कर आए, कीमती लिबास पहन कर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा ही लिबास पहन कर आया जिसमें तवाज़ु हो, खाकसारी हो और इनकिसारी हो, और सर खुला हुआ होना चाहिए। सर पे भी कुछ नहीं रख सकता है, टोपी पहन नहीं सकता है ना, और दूसरे किस्म की कुछ अमामा वगैरह, पगड़ी वगैरह बांध सकता है। और यही वो शहर है कि जो मामून है, जहाँ खून खराबा जायज़ नहीं है। आदमी यहाँ खून खराबा नहीं कर सकता है। और यही नहीं, बल्कि अगर कोई दरख्त वगैरह हैं तो उस दरख्तों पे उखाड़ा नहीं जा सकता है। इसके बड़े शराइत हैं। उनमें तो पहली चीज़ ये है कि ये हरम मामून है, आमीन है। ला युस्फकु फीहि दम, इसमें खून खराबा जायज़ नहीं है, किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता है। और इसमें कांटे वगैरह हो, दरख्त हैं, उनको भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और अगर कोई शिकार हो, कोई जानवर हो, उनको भी भड़काया नहीं जा सकता है। शिकार करना तो दरकिनार, उनको भड़काया भी नहीं जा सकता है कि उनको हम भड़का कर बाहर ले जाएं और उनको हम शिकार करें। और इसी तरीक़े से गिरी पड़ी हुई चीज़ को उठाना भी जायज़ नहीं है। उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो गिरी पड़ी हुई चीज़ को उठा लें और उठाने के बाद जो समझे कि हमारी मिल्कियत हो गई। गिरी हुई चीज़ को उठाएं, किस नीयत से उठाएं कि हम जिसकी वो चीज़ वहाँ तक पहुँचा दें, तारुफ़ कराएं कि ये चीज़ किसकी है, तो इस नीयत से उठाना जायज़ है, वरना हम वहीं पड़ी रहने दें। तो आज के ज़माने में सबसे बेहतर तो यही है कि हम गिरी हुई पड़ी चीज़ को कोई देखें तो वहाँ जाकर जमा कर दें, जहाँ गुमशुदा चीज़ें होती हैं। वहाँ पे तलाश करने वाला आएगा और अपनी चीज़ों को लेके जाएगा। और अल्लाह ताला ने जो शख्स कोई तौफ़ीक़ दी है कि वो यहाँ आए, आने के बाद जब वो अपने अरकान को अदा करता है, चाहे वो उम्रे को अदा करे, चाहे वो हज को अदा करे, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। उसके गुनाहों को बख्श देता है, मिटा देता है। जैसा कि सहीहैन की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी ये अल्लाह की किताब के बाद सबसे अफजल किताब है। बुखारी सबसे अफजल किताब है, तो ये बुखारी की ये रिवायत है, मन अता हादल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौम वलदतहु, कि जो शख्स इस घर में आए, यानी इस बलद हराम में आए और उम्रा अदा किया, और उम्रा अदा करने या हज करने के दौरान में कोई फ़िस्क़ फजूर गलत चीज़ें उससे सरजद नहीं हुई, कोई फ़िस्क़ या ख़राब चीज़ें या कोई गुनाह, तो क्या उसका सवाब है? रजा का यौम वलदतहु, वो अपने घर लौटता है कि गोया कि उसकी माँ ने आज ही जन्म दिया है। जब बच्चा जन्म देता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होते, गुनाहों से पाक व साफ़ होता है। तो ऐसे ही जो शख्स हज करके जब जाता है वापस, गोया के गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है। ये खुसूसियत इस बलद हराम की है, ये खुसूसियत इस शहर की है। और जन्नत के से कम कोई इसका कोई सवाब ही नहीं है। इसका सवाब जन्नत है। अल्लाह ताला जब किसी को तौफ़ीक़ दे हज करने की और हज अल्लाह ताला कबूल करे तो जन्नत के अलावा इसका कोई सवाब नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा भी कि इंसान को अगर तौफ़ीक़ मिले तो बार बार उम्रा करे, बार बार हज करे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा
फ़इन्नहुमा यनफ़यान फ़क़्र वज़्ज़ुनूब अन साहिबिहिमा। कहते हैं कि हज और उम्रा करते रहो जिसको तौफ़ीक़। किससे क्या होगा कि इससे अल्लाह ताला फ़क़्र को दूर करेगा, तवंगरी ले आएगा और गुनाहों को बख्श देगा। इससे फ़क़्र जो दूर हो जाएगा कि कोई बेरोज़गार है तो अल्लाह ताला उसको रोज़ी से लगा देगा, और गुनाह है तो उसके गुनाहों को बख्श देगा। जिस तरीक़े से भट्टी आप जानते हैं कि उसमें लोहा डाला जाए, जो सोना चांदी डाला जाए, तो डालने के बाद मैल कुचैल बिल्कुल अलग हो जाती है, खालिस सोना बचता है, खालिस चांदी बचती है। उसी तरीक़े से जब इंसान यहाँ हज और करने आता है तो उसके गुनाह से धुल जाता है, खालिस इंसान बचता है, पाक व साफ़ बचता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वलैसा लिल हज्जिल मबरूर सवाबुन दूनल जन्नह। हज मबरूर का सवाब, मकबूल हज का सवाब जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। मगर उसके क्या शराइत हैं इंशाअल्लाह अगले दर्स में उनका भी ज़िक्र होगा। तो इंसान इखलास के साथ माल भी पाक होना चाहिए। उस माल पाक से अगर वो उम्रा करता है या हज करता है तो अल्लाह ताला उसे सवाब देता है, उसे जन्नत अता करता है। और उम्रा भी अगर इंसान करता रहे तो उसकी भी बड़ी फ़जीलत है। उम्रा अगर करता हो जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। कहा कि एक उम्रा के और दूसरे उम्रे के दरमियान में जो गुनाह इंसान से सरदद होती है तो अल्लाह ताला उस उम्रे के वजह से उसके गुनाहों को बख्श देता है। अगर कबीरा गुनाह ना हो तो छोटे छोटे गुनाह हों तो अल्लाह ताला उनको बख्श देता है। और हज मकबूल इसका सवाब जन्नत के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर बड़े गुनाह हो, कबीरा गुनाह, तो उसके लिए तौबे का अल्लाह ताला के मशीयत के तो उसमें तौबा करना चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान हज करता रहे, उम्रा करता रहे और दूसरी तरफ से गलत काम और गुनाह भी करता रहे। इंसान जब हज कर लेता है और उसके जहन में ये बात पुख्ता हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ दी, हमने हज किया और हज की ये फ़जीलत है, तो उसकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली हो जाती है। नुमायाँ तब्दीली हो जाती है। पहले वो कुछ करता था मगर अब अपने को संभाल लेता है। अब ये सोचता है कि हमारी ज़िंदगी अभी इसी नहज पर साफ़ सुथरी बाकी रहे, इसमें कोई गंदगी, कोई मैल ना आए। और ये तो बहुत बड़ा मौका आप लोगों के लिए भी है कि आप लोगों को यहाँ रहने का मौका मिला, वो भी हरम शरीफ के अंदर। ये नहीं कि हरम शरीफ के बाहर, हरम शरीफ के अंदर। और इसमें जो काम भी आप लोगों का है वो सबसे अफजल काम है कि अल्लाह की किताब को लोगों तक पहुँचाते हैं, अल्लाह की किताब को पहुँचाते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाब का काम है। हदीसों में आता है कि कोई शख्स अच्छे काम को बतलाता है तो जिसको बतलाया है वो अगर करे तो उसको सवाब मिलेगा, और जो उसकी हिदायत देने वाला है, जो उसके लिए ज़रिया बना है, अल्लाह ताला उसको भी सवाब देता है। तो आप लोग माशाअल्लाह ये कुरान पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला जहाँ उसको सवाब देगा पढ़ने के, अल्लाह ताला आप लोगों को भी सवाब देगा। तो ये फ़जीलत इस बलद हराम की है। अभी कुछ बातें और आपके सामने रखी जाएंगी। उन बातों में ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस शहर की कसम खाई है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। अल्लाह ताला ने किसी दूसरे शहर की कसम नहीं खाई। बहुत बड़े बड़े शहर यूरोप में है, अमेरिका में है, मगर किसी की कसम नहीं खाई, बल्कि कसम खाई तो इस बलद हराम की कसम खाई। और ये भी फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत की जगह इसको इख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर यहीं भेजा, किसी दूसरी जगह नहीं भेजा। ये बहुत बड़ी फजीलत है। तो ये गोया के लोगों के मैलान का ये बहुत बड़ा ज़रिया है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से नबी बनाया। और इस शहर को अल्लाह ताला ने
دنیا والوں کے لیے ہدایت بنایا. ہدایت یہیں سے پھٹی ہے، ہدایت یہیں سے اٹھی ہے. یہ منبع ہے ہدایت کا، راہ راست پر لانے کا یہ منبع ہے کہ یہیں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے دعوت بلند کی، دین کی دعوت یہیں سے بلند کی، توحید کی دعوت بلند کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک یہاں مکہ میں رہے. اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مدینہ جائیں. 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہی چیز شرک بن جاتی ہے. شرک مطلب اللہ کے برابر ہم نے دوسرے کو شریک کر دیا، اسی کا نام شرک ہے. توحید کے مقابلے میں شرک آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں. ایک تو اللہ کو ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کا نام توحید ہے. اور اگر ہم اس کے برابر کسی دوسرے کو ہم مان لیتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے ہم مرادیں مانگتے ہیں، ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، یہی چیز شرک بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اس شہر میں توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبی ہیں. تمام انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں آئے، سب کی پہلی دعوت جو تھی وہ توحید کی دعوت تھی. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ سب کی دعوت ہے. تو یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دینا شروع کیا. یہ دعوت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر علماء کی ذمہ داری سونپ دی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. وارث کس چیز میں؟ یہ نہیں کہ ان کو یہ زمین مل گئی، یہ مال مل گیا، علم میں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نے ان کو وارث بنایا ہے، علم کا وارث بنایا ہے، کہ اب یہ لوگوں کو سکھلائیں. اور جب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کسی شخص کو بھی، تو دین کی بات پہنچانا اس کے اوپر بھی واجب ہو جاتی ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات بھی صحیح ہے، اگر دین کی تمہیں معلوم ہو جائے تو دوسروں تک پہنچاؤ. دوسروں تک پہنچانا چاہیے، یہ ہر شخص پر یہ واجب ہے. بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو شخص طاقت رکھے کہ کسی منکر اور برائی کو، تو چاہیے اس کا ازالہ کرے ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے ازالہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، وہ نہیں کر سکتا ہے، تو کم سے کم زبان سے اس کو ازالہ کرے، زبان سے برا کہے. اور اگر کوئی ایسا ماحول ہے کہ زبان سے بھی نہیں کر سکتا ہے، کہہ نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا ہے، تو کم سے کم دل میں تو اس کو برا سمجھیں. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اور یہی وہ شہر ہے زمین پر کہ ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو یہاں آئے. آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے. سب سے پہلی چیز تو لا الہ الا اللہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. مگر نماز کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ ہاں اس کی استطاعت ہے کہ نہیں، نماز کی استطاعت سب کو ہے. مگر روزہ سب کے اوپر اللہ ہے کہ وہ مریض ہے. زکوٰۃ مستطیع جو قابل مال ہیں، جو قابل نصاب کو پہنچ چکے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے حج بھی ہر شخص پر نہیں ہے جس کو استطاعت ہو، جس کے اوپر جن کے پاس مال و دولت ہو کہ وہ یہاں آ سکیں، زاد ہو، توشہ ہو، توشہ سے مراد پیسہ ہو کہ یہاں تک آ سکیں. آج حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں پیسے ہی وہ لا سکتے ہیں، اور یہ حج انہی لوگوں کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واجب کر دیا کہ ہر وہ شخص جس کو استطاعت ہو جو یہاں آئے، کم سے کم ایک بار آئے.
اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو طواف کے لیے کہا گیا ہے، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ دنیا میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم جہاں جائیں اور طواف کریں، یہاں پہ طواف ہمیں کرنا ہے۔ اور طواف کے دوران میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم سے کہا گیا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیں، مگر وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور جب وہاں موقع ملے بوسہ لینے کا تب بوسہ لینا چاہیے، دھکی دھکا دے کر نہیں، اس لیے کہ دھکی دھکا دینا یہ حرام ہے۔ تو ایک سنت کے لیے ہم غلط چیز کا ارتکاب نہ کریں، ایک حرام چیز کا ارتکاب نہ کریں۔ حرم کے اندر دھکا دینا یہ حرام ہے۔ اور رکن یمانی کا استلام یہ بھی سنت ہے، وہاں پر بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم دھکے دھکا دے کر وہاں نہ پہنچے، اگر خالی ہو یا کم لوگ ہوں تو وہاں جائیں اور وہاں ہاتھ سے چھو لیں، اس کو استلام کہتے ہیں، مگر اسود پہ بوسہ لینا چاہیے۔ ابھی ان کا الگ بیان انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں پھر کریں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی کہ ہم اس شہر میں آنے کے بعد، اس متواضع صورت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہم طواف کریں، اور طواف کے اندر حجر اسود کا بوسہ یا رکن یمانی کا استلام کریں۔ اور انہی خصوصیت میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے برابر ہمیں ثواب کسی بھی سرزمین پر نہیں ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 1000 ہے، بیت المقدس سے پڑھتے ہیں تو وہ 500 ہے، مگر جب ہم یہاں ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 کے برابر، یعنی وہاں 1000 ہے، یہاں 1,00,000 ہے، یہ نہیں کہ وہاں 5,000 ہے یا 10,000 ہے، 1,00,000 ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ کہا کہ میری اس مسجد میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کون ہے؟ مسجد نبوی۔ کہا کہ اس میں نماز 1000 نماز سے افضل ہے، مگر مسجد حرام کے، مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور انہی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی رہیں، اس کا استقبال، یعنی اس شہر کا، یعنی جہاں قبلہ ہے، قضاء حاجت کے وقت ہم منہ اس کی طرف نہ کریں یا پیٹھ نہ کریں۔ سوچئے، احترام کا حد یہاں تک ہے کہ اگر ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو اس کعبے کی طرف، اس بلد حرام کی طرف نہ ہماری پیٹھ ہو اور نہ ہمارا منہ ہو، بلکہ ہمارا پیٹھ، ہمارا منہ دوسرے رخ میں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ قبلہ اس طرف ہے تو ہماری پیٹھ اس طرف ہونی چاہیے، چہرہ اس طرف ہونا چاہیے، ایسے ہی بنانا چاہیے۔ اگر یہ بات علماء نے کہا ہے کہ یہ تو خلا کی بات ہے کہ جب ہم میدان میں ہو، اگر دیوار وغیرہ ہو تو جائز ہے، مگر احتیاط کے تقاضا یہی ہے، احتیاط اسی میں کرنا چاہیے، چاہے دیوار بھی ہو، کہ ہمارا رخ یا ہماری پیٹھ اس طرف نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگوں کے جو حمامات بنتے ہیں اس میں اس کی رعایت کی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ اس طرف تو نہیں ہے۔ اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، نہ تو چہرہ اس کی طرف کرو اور نہ پیٹھ، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی مدینہ والوں کے لیے جنوب شمال یہ ان کے لیے قبلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے مشرق مغرب کریں، اور ہمارے ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش میں مشرق و مغرب ہو جاتا ہے قبلہ، ہم مغرب کی طرف قبلہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں جب حمام بنوانا چاہیے تو ہمارا رخ یا ہماری پیٹھ مغرب کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شمال جنوب کی طرف ہونی چاہیے۔ اور انہی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مسجد حرام پہلی مسجد دنیا میں ہے، اس سے پہلے کوئی مسجد نہیں تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سألت رسول اللہ عن اول مسجد وضع فی الارض فقال المسجد الحرام،
قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما۔ پوچھا گیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جو بنائی گئی، جو ماورد وجود میں آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام ہے۔ پھر اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ کہا کہ کتنا وقفہ تھا دونوں میں؟ کہا کہ 40 سنہ، 40 سال۔ اس کے بنانے کے بعد 40 سال کے بعد تب مسجد اقصی بنائی گئی۔ اور مسجد نبوی تو جب اللہ کے رسول مدینہ گئے ہیں تب وہاں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ ایک بات کی طرف اور ہم توجہ دے دیں کہ ابھی آپ نے یہ سنا کہ اس بلد حرام میں، اس مسجد حرام میں ایک کا ثواب ہمیں 1 لاکھ ملتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جہاں ثواب ہمارا 1 لاکھ ہے وہیں گناہ کریں گے تو وہ بھی 1 لاکھ ہے۔ اور صرف گناہ کرنا نہیں بلکہ انسان اس بلد حرام میں برائی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے۔ صرف ارادہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کر چکا ہے، بلکہ اس بلد حرام میں وہ صرف ارادہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ جو شخص اس میں ارادہ کرے الحاد کا، ظلم کا، خرابی کا، برائی کا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ سوچئے، کرنا درکنار، صرف ہم مجرد ہمارا ارادہ ہو، صرف ارادہ ہو، ہمارا ہم ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں عذاب دیتا ہے۔ اور تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اس میں نیکی کریں، ہمیں توفیق دے کہ ہم برائی سے بچیں۔ انسان جب صدق دل سے اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ہم برائیوں سے دور رہیں تو انشاءاللہ وہ برائی سے دور رہے گا۔ اور انہی خصائص میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام ام القریٰ رکھا، تمام سرزمینوں کی ماں، ام القریٰ، یعنی تمام دنیا کو ہم قریٰ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیہات ہے، یہ ام القریٰ ہے، ان سرزمینوں کی ماں ہے۔ ماں کی اہمیت سب سے بڑی ہوتی ہے، یعنی سمجھیے کہ یہ زمین تمام زمینوں کے ہیڈ، اور تمام زمینیں وہ برانچ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ام القریٰ سے تعبیر کیا۔ اس زمین کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں بنایا، امریکہ یا لندن یا اور کسی جگہ کو نہیں بنایا، بلکہ اس بلد حرام کو بنایا۔ تو یہ ام القریٰ مکے کے ناموں میں سے ابھی آئے گا کہ مکے کے کیا کیا نام ہے، آج کے درس میں نہیں تو آئندہ درس میں، کہ مکے کے اور کیا کیا نام ہیں۔ یہ فضیلت میں بھی شمار ہوتا ہے کہ شہر کے صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اسی طریقے سے مسجد اس شہر کے بھی بہت سارے نام ہیں، مدینہ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ اور انہی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت بھی اس بلد حرام کی ہے کہ اس میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ غیر مومن وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ غیر مومن چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا جو ہے تو اہل کتاب ہو، اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کو نجس سے، ناپاک سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ بے شک یہ مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں، اس شہر میں پاک لوگ آ سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں، تو وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جدہ سے چلتے ہیں تو جب مکہ قریب آتا ہے تو ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس میں غیر مسلمین ادھر چلے جائیں، یہ راستہ صرف مسلمانوں کا ہے، تو یہاں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے، غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خصوصیت میں سے خصوصیت۔ ایک مرتبہ کسی بڑے یورپ میں کسی نے اعتراض کیا تھا ایک عالم سے یہاں کہ بھائی دنیا میں ہم کہیں بھی جانا چاہیں تو ہم جاتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں آنے دیتے ہمیں؟ کہا کہ بھائی دیکھیے آپ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں ویزا کے بغیر جاتے ہیں؟ نہیں، جب بھی جاتے ہیں کہیں اس کا ویزا لیتے ہیں،
آپ بھی مکہ آئیے، مکہ کا ویزا لیجئے۔ کہا کہ مکہ کا ویزا کیا ہے؟ کہا کہ آئیے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آ جائیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ یہاں کا ویزا لیجئے۔ آپ یہاں آنا چاہتے ہیں بغیر ویزا کے، آپ کو دنیا کے کسی ملک میں داخلے کا اجازت نہیں ہے بغیر ویزا کے، یہاں آئیے اور اس کا ویزا لیجئے، انشاءاللہ آپ کو داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ وہ سمجھ گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، کوئی وزیر تھا، تو اس نے سمجھ گیا، کچھ کہا نہیں۔ مگر بہت سے لوگوں نے اسلام کا مطالعہ جب کیا تو واقعی وہ اسلام لے آئے، اسلام لے آئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے بادشاہ ہیں، وہ علاج کرنے جرمنی میں گئے تو ان کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہم نے اسلام کے بارے میں بہت جگہوں پہ پڑھا ہے کہ اسلام میں بڑی سختی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہا کہ کہاں تم لوگوں نے پڑھا ہے؟ کہا کہ بھائی جو کتابیں یہاں ہمیں ملی ہیں انگریزی میں جرمنی میں، ہم نے اس میں پڑھی ہے کہ بھئی بہت غلط لوگ خیال کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ کہا یہ آپ نے جو پڑھا ہے لوگوں کی کتاب پڑھی، آپ ہماری دینی کتاب پڑھیے، ہماری کتاب قرآن ہے، سنت ہے، ہمارا دین اسی پر منحصر ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیے، اس کے بعد ہم سے بات کیجیے۔ وہ ڈاکٹر تھا بہت بڑا، اس کو شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی۔ اب وہ عربی سیکھنا اس نے شروع کیا، عربی سیکھا اور عربی میں بات کرنے لگا، سمجھنے لگا۔ جب وہ عربی سیکھ گیا تو قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور احادیث نبوی کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد فوراً وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اسلام لے آیا۔ مورس بکائی اس کا نام ہے، اور اس کے بعد بہت ساری اس نے کتابیں لکھی۔ اسلام کا وہ داعی بن گیا، اپنے لوگوں کو وہ اسلام کی طرف بلانے لگا۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ہر وقت ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر، دین ایمان پر ثابت قدم رکھے گا۔ اور پوری خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہاں قتال جائز نہیں ہے، جنگ و جدال جائز نہیں ہے اس حرم میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس وقت ان کے دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے دیکھا کہ وہ آیا، ہمارے اونٹ وغیرہ کو بھی اس نے لے لیا ہے۔ ادھر مگمس جس کو آج بولتے ہیں، یہ شرائع کی طرف، وہیں تک آیا تھا، اور بہت تیاری کے بعد آیا تھا، تیاری کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہاتھی تھے، اس کے ساتھ فوج تھے۔ اس نے کہا کہ آج تو ہم کعبے کو ڈھا دیں گے، اور ان کے اونٹ جو لے لیا تھا مختلف کے، کہا کہ بھائی ہمیں اونٹ دے دو۔ تو ابرہہ ہنسنے لگا کہ ہم تو کعبہ ڈھانے ہیں، اتنی بڑی چیز، یہ اس کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ہمارے کعبے کو چھوڑ دو، اونٹ کو مانگ رہا ہے، یہ تو عجیب و غریب آدمی ہے۔ کہا، پھر پوچھ دیا کہ یہ بتلاؤ، تم اپنا اونٹ مانگ رہے ہو اور ہم جس چیز کے لیے ہیں اس کے بارے میں تم نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اونٹ ہمارا ہے، ہم اونٹ طلب کر رہے ہیں، مگر گھر جو ہے وہ ہمارا نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیسی حفاظت کی کہ ابابیل کو بھیجا، وہ کنکری اپنے نول میں لیے ہوئے تھی، وہ ایک گولی کا کام دے رہی تھی، جہاں وہ لگتی وہ ڈھیر ہو جاتی۔ ان کی فوج ڈھیر ہو گئی، ان کے ہاتھی وغیرہ سب ڈھیر لگ گئے۔ سوچیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، قرآن کو چھاپا اور اس میں خلط ملط کیا، مگر فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ خرد برد کیا گیا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ دیکھیے فلاں جگہ قرآن چھپا، اس کو کوئی نہ لے۔ آج تورات بھی ہے، آج انجیل بھی ہے، مگر سب بدل دیا ہے، سب محرف ہے، اصلی حالت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات اور انجیل۔ تورات یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، جو یہودیوں پہ نازل، اور انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پہ ہیں، نام کے لیے دونوں،
مگر اصلی حالت میں کوئی نہیں ہے، ان کو بدل دیا ہے، بدل دیا ہے، بالکل مٹا دیا ہے اور اپنی عبارت اس میں لے آ کر رکھ دی ہے، مگر قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت محاولہ کیا، بہت مرتبہ انہوں نے یہ آزمایا کہ ہم بھی اس میں کچھ تبدیلی کریں، مگر وہ تبدیل نہیں کرتا۔ آج قرآن مسلمانوں کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، ہر جگہ قرآن، تحفیظ قرآن کا درس ہو رہا ہے، حرم کے اندر بھی اتنا بڑا تحفیظ ہے، ہر مسجد میں تحفیظ کا درس ہو رہا ہے کہ اس میں درس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بچے، چھوٹے بچے بھی قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آیت میں کچھ تبدیلی کرے گا تو بچہ کہے گا نہیں ہمیں ایسے یاد ہے، ایسے، تو قیامت تک اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم قیامت تک اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور تو یہاں کوئی خون خرابہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک اجازت دی گئی تھی جب ابابیل جب آئی تھی تو ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد سے یہ بلد احرام حرام ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کچھ دیر کے لیے اللہ کے رسول کے لیے یہ حلال کیا گیا تھا، اس کے بعد سے یہ محرم ہے، حرام ہو گیا، اور قیامت تک یہ حرام رہے گا۔ یہاں خون و قتال نہیں ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہاں خون و قتال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انہی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب آئے گا، سب جانتے ہیں۔ اس روئے زمین کے چپے چپے کو وہ روندے گا، ہر جگہ جائے گا، مگر دو جگہ وہ نہیں آ سکتا، ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے۔ یہاں حراس رہیں گے فرشتے، اس کو آنے سے روک دیں گے۔ ہر جگہ وہ روندے گا، ہر جگہ جائے گا، جو چاہے کرے گا، مگر مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی اس سے بڑی خصوصیت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے محبوب ترین یہ شہر تھا، مگر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس شہر سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ نے نکلتے وقت کہا تھا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ آپ نکل رہے ہیں مکہ سے، اور پھر مکے کی طرف منہ کرے کہتے ہیں سرزمین مکہ کو خطاب کر کے کہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی یہ زمین سب سے پیاری زمین ہے، سب سے بہتر زمین ہے، سب سے بہتر زمین ہے، سب سے پیاری زمین ہے۔ اگر اہل مکہ یہاں زمین والے مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لیے تو الگ موضوع ہے کہ کیا انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس سے زمین سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اور انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک ایمان جو ہے مکہ مدینہ میں رہ جائے گا۔ ان الایمان یارز الیہ و الی المدینہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا وهو یأرز بین المسجدین کما تأرز الحیۃ الی جحرها۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے تو ایک غریب شکل میں، یعنی اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ جب شروع میں اسلام آیا تھا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایک غریب چیز تھی، عجیب و غریب چیز تھی۔ تو جس طریقے سے اسلام کے شروع میں اسلام ایک نامعلوم چیز تھی، آخر قیامت کے وقت میں بھی وہ ویسے ہی ہو جائے گا کہ لوگ جانیں گے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، آخر زمانے میں ایک نادر چیز، ایک انوکھی چیز ہو جائے گی۔ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ، یہ ایمان جو ہے سمیٹ کر کہاں جائے گا؟ دونوں مسجد کے درمیان میں۔ جو شخص بھی اس کی تعظیم کرے اس شہر کی، تو یہ تقویٰ کی علامت ہے، یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہے، اور پرہیزگار متقی وہی اس بلد کے پاس و لحاظ رکھے گا، ورنہ خراب لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مکہ شہر ہے یا مدینہ شہر ہے۔ تو اس شہر میں ہم جب رہیں
تو کم سے کم ان اوصاف کو جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان فضائل کو، ان خصوصیات کو آپ مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات اور ان فضائل سے نوازا ہے، تو ہمیں ویسے ہی رہنا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یا ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ تو آج کا یہ درس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شہر میں نیکی کا کام کریں، برائی سے ہم پرہیز کریں، اور ہم جب اس شہر میں رہیں تو ہمارے ذہن میں اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور برکت ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو معلومات آپ لوگوں کو ملیں تو ان کو نوٹ کیجئے۔ اب آئندہ درس انشاءاللہ یہ ارکان اسلام کے بارے میں ہوگا کہ اسلام کے ارکان کیا ہے، کون کون سے ہیں، اور ان کا امتحان وغیرہ بھی ہوگا، تو آپ لوگوں کو بتلا دیا ہوگا، تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کے لیے مستعد رہیے۔ اور آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔